السلام علیکم۔ آج کی اندر کی خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خرم دستگیر صاحب ہیں، یہ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، بہت ہی پرانے اور منجے ہوئے سیاستدان ہیں۔ انہوں نے ایک پروگرام میں انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان کو ہٹانا ہماری مجبوری تھا۔ تو اینکر نے سوال پوچھا کہ کون سی ایسی مجبوری تھی کہ جو عمران خان کو ہٹانے سے ہی ختم ہوگی؟ تو اس نے بڑا ہی ایک بہت ہی پیچیدہ راز افشاں کر دیا پی ڈی ایم کا۔ پی ڈی ایم میں موجود تمام جماعتوں کی جو سازش تھی وہ اس نے کل سازش کو کھول کے رکھ دیا۔ اس نے بتایا کہ جی عمران خان صاحب اگر رہتے تو انہوں نے آرمی چیف کی تقرری کرنی تھی۔ باجوہ صاحب جو کہ ریٹائر ہو رہے ہیں 28 تاریخ کو، ان کے بعد آرمی چیف بننا تھا جنرل فیض حمید نے۔ خرم دستگیر صاحب کا کہنا تھا کہ اگر عمران خان رہتا، عمران خان نے جنرل فیض حمید کو نیکسٹ آرمی چیف بنانا تھا۔ اگر وہ جنرل فیض حمید کو آرمی چیف بنا دیتے اور پھر اگلے الیکشن میں بھی عمران خان نے اب سے زیادہ طاقتور ہو کے سامنے آنا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ عمران خان نے آنا تھا۔ پھر فیض حمید اور عمران خان دونوں نے مل کے نیب کو اتنا سخت بنا دینا تھا اور تمام ملک کے چوروں کو انہوں نے پڑھ کے سزائیں دینی تھی، نیب کے قانون کو سخت بنا دینا تھا۔ اس وجہ سے ہم نے عمران خان کی حکومت کو گرایا۔ پہلا ٹاسک تو یہ تھا کہ جنرل فیض حمید کو لے کے آنا تھا، اس لیے ہٹایا۔ دوسرا ٹاسک تھا ان دونوں نے مل کے حکومت کرنی تھی اور جنرل فیض حمید نے اگلے 10 سال تک عمران کو ہی حکومت میں رکھنا تھا۔ اس وجہ سے ہم نے ان کو ہٹایا کہ اگر یہ آ گیا تو ہم تو کھڈے لائن ہمیشہ کے لیے ہمیں کھڈے لائن لگائے گا، اس لیے ہم نے اس کو ہٹایا۔ کرپشن کے کیسوں میں ہمیں سزا دے گا، اس لیے ہمیں اس کو ہٹایا۔ یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ فیض حمید کو ISI کے عہدے سے کس نے ہٹوایا؟ امریکہ نے ہٹوایا۔ کیوں؟ کہ اس نے افغانستان میں طالبانوں کی حکومت لانے میں بہت مدد کی ہے۔ امریکہ فیض حمید کو پسند نہیں کرتا تھا، اس لیے اس کو ISI کے عہدے سے ہٹا کے کور کمانڈر پشاور لگا دیا گیا۔ نجی چینل کے پروگرام میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ انکشاف کیا کہ جو میں نے دھرنا دیا تھا وہ آرمی کے کہنے پہ اور جنرل باجوہ کے کہنے پہ دھرنا دیا تھا۔ انہوں نے ہمیں گارنٹی دی تھی کہ مارچ تک یہ حکومت چلی جائے گی۔ یہ مولانا فضل الرحمان کا ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو ہے کہ اس نے انٹرویو میں یہ انکشاف کیا کہ ہمیں دھرنا دینے کے لیے مجبور باجوہ صاحب نے کیا تھا۔ اس نے ڈائریکٹ آرمی چیف باجوہ صاحب کا نام لیا۔ حیدر مہندی صاحب نے کہا کہ جب عمران صاحب کو ہٹانے کی باتیں ہو رہی تھی، صرف ایک بندہ تھا جو اس کی مخالفت کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کو نہ ہٹایا جائے۔ ہم نے سروے کروائے ہیں، ان سرووں سے ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت ابھی عوام میں بہت زیادہ ہے۔ عوام یہ سمجھتے ہیں کہ جو پہلے حکمران تھے وہ چور تھے، ٹھگ تھے، بے ایمان تھے، کرپٹ تھے۔ اس میں صرف ایک یہی خامیہ ہے کہ اس نے مہنگائی کی ہے، لیکن اوورال یہ بندہ ٹھیک ہے، کرپٹ نہیں ہے، چور نہیں ہے، بکاؤ نہیں ہے۔ تو فیض حمید صاحب نے ان کو سمجھایا تھا جو عمران خان صاحب کو ہٹانا چاہ رہے تھے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، ان کو کہا تھا، لیکن انہوں نے ان کی بات کو نہیں مانا، بلکہ ان کو عمران خان صاحب کا ساتھی حامی قرار دیا جانے لگا۔ کہا تھا کہ اگر عمران خان کو ہٹایا گیا تو لوگوں کا شدید رد عمل آئے گا، اور ہوا بھی یہی وجہ تھی کہ زرداری صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں فیض حمید صاحب کے بارے میں کچھ الفاظ کہے تھے کہ اس کو تو کھڈے لائن لگا دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ فیض حمید صاحب عمران خان کو نہ ہٹانے کے حق میں تھے اور زرداری صاحب کو اس کی بہت زیادہ تکلیف تھی، اس لیے انہوں نے ایسا بیان دیا تھا۔ خرم دستگیر نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ ہم عمران کو اس لیے نہیں چاہتے تھے کہ عمران صاحب نے احتساب عدالتیں بنانی تھی، فیض حمید نے چیف آف آرمی اسٹاف ہونا تھا، اور عمران خان نے 10 سال یا 15 سال حکومت کرنی تھی۔ احتساب عدالتوں میں ہمارے مقدمات انہوں نے سارے نپٹانے تھے، اسی سال نپٹانے تھے، اور غداروں کو، چوروں کو، کرپٹ لوگوں کو عمران خان نے اسی سال سزائیں دلوانی تھی۔ اس لیے ہم نے عمران خان کو ہٹانے کی سازش کی، عمران خان کو اس لیے ہم نے اس کے عہدے سے ہٹایا، عمران خان کو اس لیے ہم نے حکومت سے نکالا۔ یہ سارے بیانات اس نے اپنے ایک انٹرویو میں دیے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا۔ اللہ حافظ۔